السلام علیکم۔ بہت سارے لوگ یہ ایک سوال پوچھ رہے تھے کہ گوشت تو کھائیں، کون سا جانور کے کس حصے کا گوشت جو ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ہوتا ہے؟ درست کہا آپ نے، گوشت تمام جانور کا اچھا ہے۔ قربانی کا گوشت ہر حساب سے معتبر ہے، ہم اس کو معتبر گوشت کہتے ہیں، حلال جانور ہے۔ حلال جانور کا گوشت سارا ہمارے لیے فٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی آپ نے بجا پوچھی ہے، زبردست پوچھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جانور کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے قربانی کے لیے، کوشش کریں کہ جانور نوجوان ہو اور صحت مند ہو۔ نوجوان جانور کا گوشت استعمال کریں، صحت مند جانور کا گوشت استعمال کریں۔ لیکن قربانی کا گوشت چونکہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، مکس کر دیا جاتا ہے، اس لیے یہ مکس ہی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو دستیاب ہے تو قربانی کے جانور کا نہیں، عام جانور کی بات کر رہا ہوں، چاہے عام روٹین میں ہو، قربانی کے بعد کی بات ہے یا قربانی کے دنوں میں، جانور کے فرنٹ حصے کا گوشت، یعنی بڑا جانور ہے تو اس کی گردن والا گوشت، فرنٹ حصہ، یہ چھاتی والا، یہاں والا گوشت جو ہے جانور کا، وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، وہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے، وہ اس میں فل پاور ہوتی ہے، جانور کی بہترین غذا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بچوں کی گروتھ بڑھانا چاہتے ہیں، قد بڑھانا چاہتے ہیں، ہائٹ بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ عید کے موقع پر کوشش کریں کہ نر جانور کا گوشت جو بچوں کو استعمال کریں، اور نر جانور کا خاص طور پہ فرنٹ والے حصے کا گوشت، وہ ہائٹ بھی بڑھتی ہے اور زیادہ طاقتور بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہڈی کے ساتھ والا گوشت، جو عام طور پہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو گول بوٹی چاہیے، ہڈی کے ساتھ والا گوشت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس میں زیادہ غذائی پہ جاتی ہیں، وہ پٹھوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ گوشت کا مطلب یہ ہے کہ گوشت جب ذبح کریں تو یہ 24 گھنٹے کے بعد جو ہے نا، اس میں بہت ساری کیمیائی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ گوشت گرمی کا موسم ہے، گوشت بنانے کے بعد اس کو فوری طور پر تقسیم کر دیں اور جو بچے اس کو فریز کر دیں، تو یہ 24 گھنٹے کے بعد جو ہے نا زیادہ بہتر استعمال کے قابل آتا ہے، زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری بیکٹیریکل چینجنگ آتی ہیں۔ اس حساب سے یہ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد اس میں جتنی چینجنگ آنی ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ گوشت کو باہر نہیں رکھنا، اس کو خراب ہو جائے گا۔ قربانی کا گوشت جس طرح ہماری اسلامک ایک ترتیب ہے کہ ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح 3 حصوں میں تقسیم کر کے جو آپ کا اپنا حصہ ہے وہ حصہ محفوظ کر لیں اور اس کو ضرورت کے مطابق پکائیں۔ ایک دن دبا کے نہ کھائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں، اور ساتھ ویجیٹیبل کا ساتھ بھی ضرور استعمال کریں، کیونکہ شدید گرمی میں آپ کو گوشت آپ کے معدے کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، آپ کے لیے اور بھی بہت سارے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ تو گوشت فرنٹ گوشت کھانا ہے جس جانور کا، اور زیادہ تر نر جانور کے گوشت کو زیادہ پسند کرنا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ جو ہے نا فرنٹ حصے کا گوشت جو ہے زیادہ استعمال کریں، اور ساتھ سبزی مکس کر کے پکائیں، تو اس کی ٹونک بڑھ جاتی ہے، اس کی غذائیت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کھانے کے ساتھ سلاد کا استعمال کرنا مت بھولیں، کیونکہ سلاد سے آپ کا کھانا صحیح طریقے ہضم ہوگا، آپ کو جو ہے نا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اور کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیں یا امرود استعمال کریں، تو یہ آپ کے کھانا جو ہے آپ کو لیے مناسب رہے گا، آپ کے لیے معدے پہ بوجھ نہیں بنے گا، آپ کو کوئی اس کا پرابلم نہیں ہوگا۔ اور اکیلے بیٹھ کے کھانے کے بجائے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، غریب دار رشتہ داروں کے ساتھ بانٹ کے کھائیں تو عید کا صحیح مزہ آتا ہے۔ اور ان لوگوں کو دینے کے بجائے جن کے ہاں پہلے ہی گوشت موجود ہے، ان کو دیں جنہوں نے قربانی نہیں کی، جو عام لوگ اس سے محروم ہیں۔